کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، فارمر پرائم منسٹر ریاست جموں و کشمیر و صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، صدر وزیر اعظم ریاست جموں و کشمیر جناب حسن ابراہیم صاحب، ممبر آزاد کشمیر اسمبلی جناب ملک حنیف صاحب، ممبر کشمیر کونسل، میرے مربی اور میرے مشفق جناب لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور بین الاقوامی لیول پر کشمیر کی سفارتکاری کا حق ادا کرنے والے میرے قابل احترام بھائی ڈاکٹر غلام نبی فاہی صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائی اور بزرگ مولانا سعید یوسف صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام آزاد جموں کشمیر، مولانا امتیاز صدیقی صاحب، مولانا شہاب مدنی صاحب، گلگت بلتستان سے بڑا لمبا سفر کر کے تشریف لانے والے جناب مشتاق احمد ایڈوکیٹ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر، خواجہ منظور قادر ایڈوکیٹ صاحب، صدر لبریشن لیگ آزاد جموں کشمیر، اے پی ایچ سی سے تعلق رکھنے والے میرے ذی وقار بزرگوں اور بھائیوں، اور ہم سب کے اس سفر جہاد اور سفر انقلاب پر ہمارے نقیب کا کردار ادا کرنے والے میرے قابل احترام بھائی جناب عبدالرشید ترابی صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر، جناب شائستہ صفی صاحبہ، ایوب ٹھوکر صاحب کے فرزند ارجمند جناب مدثر ٹھوکر صاحب، مزمل ٹھوکر صاحب، اسی طرح تحریک حریت کشمیر برطانیہ کے پریزیڈنٹ جناب راجہ فہیم صاحب، اور تحریک کشمیر یورپ کے ہمارے پریزیڈنٹ جناب غالب صاحب، اور سول سوسائٹی کے نمائندگان، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے متعلق میرے ذی وقار بزرگوں، میں آپ سب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت مسئلہ کشمیر کو درپیش چیلنجز اور اس کے لیے درکار امکانات کی ڈسکشن اور گفتگو کے لیے نکالا۔ رب العالمین آپ کے اوقات میں برکت دے۔ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ مسئلہ کشمیر اس وقت ملت اسلامیہ کے دو اہم مسائل میں سے ایک نیوکلر حیثیت رکھنے والا ایک مسئلہ ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ گیون سچویشن میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو مودی رجیم نے ایک ہندواتہ نظریہ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے، اس کے محض تماشائی کا کردار ادا کرنے کے بجائے یا اس کا شکار ہونے کے بجائے ہماری گھٹی میں ہمارے آبا و اجداد نے جو درس حریت ڈال رکھا ہے، جو مزاحمت ہماری اس پوری جینیٹک چپ میں رب العالمین نے ڈال رکھی ہے، اور جہاد کے جذبے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سرشار کر کے رکھا ہے، تو ہم محض تماشا دیکھنے کے بجائے اور یہ محض سفر کرنے کے بجائے ہم گیون سچویشن میں جو دانش بھی میسر ہے اس کو ہم اجتماعی طور پر بروئے کار لائیں، اور پھر ہم اپنی آراء اور اپنی تجاویز سامنے رکھیں، تاکہ پھر ہم ایک مشترکہ اعلامیہ کی صورت میں ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ہم آپ عالی دماغ شرکائے تقریب کی فالوئنگ کے ذریعے اس پورے خطے میں بطور خاص
سری نگر کو، مظفر آباد کو اور اسٹیٹ آف پاکستان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو ہم سینسٹائز کرنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کشمیر اس گیون سچویشن میں، اس جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں کیا تقاضا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی قیمتی آراء ہمیں اس جانب بڑھنے میں مدد دیں گی۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ پار یعنی مقبوضہ کشمیر میں ہماری تحریک مزاحمت اور تحریک جہاد اس نے ایک کلائمیکس کے لیول کو ٹچ کیا ہے۔ قربانیاں اور اس راہ میں جس قدر بھی مطلوب کردار ہوتا ہے اس کو ادا کرنے میں ہمارے پار کے ویلینٹ لوگوں نے، وہ بہنیں بیٹیاں مائیں ہوں یا بزرگ و جوان ہوں، انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر جو دجال کی اور بطور خاص جو طاغوت کی ایک خاص قسم کی ایک کہنا چاہیے کہ کیفیت ہے اس وقت، کہ گھٹن والی کیفیت ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اور 9/11 کے طور خاص ہمارا وہ بنیادی لیجیٹیمیٹ رائٹ جس کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں، اور جس کے لیے اقوام متحدہ جیسے آگسٹ انسٹیٹیوٹ نے ایک نہیں بہت ساری قراردادیں پاس کر کے ہمیں حق خود ارادیت باقاعدہ دیا ہے، اور جس کو دو پارٹیز نے، وہ انڈیا اور پاکستان، انہوں نے انڈورس کیا ہے۔ تو طاغوت کی کوشش ہے کہ حالات کے جبر میں اس لیجیٹیمیٹ رائٹ کو قربانیوں کے باوجود بھی بیک برنر پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ تو ایسے میں خون شہیداں کا تقاضا ہے ہم سے، اور اس تحریک کی جو ایک پوری تاریخ ہے وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی طرح اپنا وہ کردار ادا کریں جو مطلوب ہے۔ چنانچہ ساری باتیں آپ کی طرف سے آئیں گی۔ جو اس وقت سب سے بڑا ایک ڈائلیما ہے، جو ایک سب سے بڑا اس وقت ہمارے لیے المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے عرب دنیا ہے، بدقسمتی سے عرب دنیا کی بلینز آف ڈالرز کی ایک ٹریڈ ہے ہمارے بدترین غاصب ہندو بنیے ہندوستان کے ساتھ، اور اس اپنی ٹریڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے دانشور یہ رائے دیتے ہیں، اور بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کے ماہر لوگ بھی کبھی کبھار اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ جناب اپنی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو سیو رکھنے کے لیے عرب دنیا کا یہ مقدمہ ہوگا، اس کی یہ کوشش اور کاوش ہوگی کہ جناب ہندوستان میں امن رہے، اور ہندوستان میں امن کی خاطر پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان